أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من العام إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات اللهم صل على محمد عزیزان محترم، مجھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا نہیں ہے، بے شک، اس لیے کہ یہ ایام عزا ہے اور ایام عزا کے بہت سارے تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے کچھ تقاضے یہ ہے کہ سید الشہداء کے پیغامات کو سمجھا جائے، سید الشہداء کے فرامین کو سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے جن حالات کے ساتھ، جن چیلنجز کے ساتھ، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کو ہم سید الشہداء کے پیغامات کے ساتھ ملائیں اور ان حالات میں ہماری کیا زندگی بنتی ہے. اس لیے کہ دور حاضر اور سید الشہداء کے پیغامات یہی ہیں کہ دور حاضر میں اس انداز میں آج ایک ظلم کا اعراض ہے، انسانی جانوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، انسانی جانوں کے ساتھ جس انداز میں کھیل رہے ہیں، اس انداز کو سید الشہداء کے کلام کے ساتھ جوڑا جائے، سید الشہداء کے فرامین کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سید الشہداء نے جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا اس مقصد کو آج فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. سید الشہداء نے آخری مرحلے میں یہی کہا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتله ولا سیوف قضنی. اگر دین محمد میرے قتل سے اور میرے خون سے ہی بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں، حسین کا سید الشہداء کا جسم حاضر ہے، آؤ ہتھیار مجھ سید الشہداء کا یہ جسم حاضر ہے. دین محمد اسی جسم پر منحصر رکھتا ہے. تمام انسان اور خصوصاً ادیان سماوی اس بات پر متفق ہے اور تمام علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان کا وجود دین کے لیے ہے. اگر دین پر آنچ آیا اور دین کو خراب کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، دین کو مسخ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، تو اس دین پر اس عظیم جان کو جو پروردگار عالم نے اکثر الخالقین قرار دیا ہے، اس جان کو قربان کیا جا سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے یہی ایک حضرت موسیٰ کے لیے پروردگار نے وحی کیا، اور وحی کرنے کے بعد اس کا یہی جملہ ہے کہ فَرَدُّوهُ إِلَيْهِ، میں تمہارے طرف آپ کے بیٹے کو پلٹاؤں گا. خود جس کلام مجید قرآن حمید کے ایک لفظ کا کچھ کلمات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا کی جانب سے آئے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جائیں گے. اور حضرت موسیٰ کے لیے کہا کہ فَرَدُّوهُ إِلَيْهِ، ہم تمہارے بیٹے کو تم سے دیں گے اور تمہاری طرف بھی پلٹائیں گے. اس دور میں حضرت موسیٰ دنیا میں آئے جس دور میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور جس دور میں بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور دور میں بچوں کو فرعون کے حکم پر قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی کوئی خاتون حاملہ ہونے کا اطلاع ملتا تھا
تو انٹیلیجنس اور وہاں کے خفیہ ادارے اس خاتون کے ساتھ رہتے تھے اور اس خاتون کے اوپر کڑی نظر رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نجومیوں نے کہا ہے کہ اس بچے اگر وہ بچہ دنیا میں آ گیا تو بادشاہ کا تخت الٹ ہو جائے گا اور بادشاہ کا یہ بہت خطرہ ہے۔ فرعون نے ہر ایک کے اوپر معمول کر رکھا تھا۔ موسیٰ کے لیے پروردگار نے ہم کے آثار بھی نظر ہونے سے مخفی کر دیا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ اسی وقت سے حضرت موسیٰ کا وجود آئے۔ دنیا کے تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام اگر مل جائے کسی کو تو وہ بہت سارے کرامات سے مشرف ہو سکتا ہے۔ انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تارے کو کھولنے، اگر اس کا نام کو پڑھ کے جو ہے تارے کو کھول دیا جائے تو تارا بھی کھل سکتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون جس کا نام آج ہم لوگوں سے مخفی ہے، وہ خاتون پروردگار نے جب ان سے وہی کیا، وہی کرنے کے بعد کہا کہ تم تمہارے بچے کو ایک صندوق تیار کرو، صندوق تیار کرنے کے بعد دریا کے حوالے کرو، تمہارا بچہ زندہ اور سلامت رہے گا، فردوہ الینا، ہم تمہاری طرف پلٹائیں گے، دوبارہ پلٹائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا تعالیٰ انسان یہ کلمہ استرجاع ہے، جب کسی مصیبت ہو اور انسان جو ہے جب پریشان ہو اور ایسی مصیبت کسی سے دل جان کا چھن جانا اور عظیم صدمے کا جو ہے باعث بننا، تو ان الفاظ کو دہرانے کے لیے اہل اطہار علیہ السلام اور خود پیغمبر اکرم نے بھی ان الفاظ کو دہرانے کے لیے کہا ہے۔ انسان تین حالت، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو تین حالتوں میں ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ جب کسی نعمت کا اطلاع ملے یا نعمت حاصل ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کا الفاظ پر جاری ہونا اس کے لیے باعث رحمت ہے، اور کسی عظیم مصیبت سے دوچار ہو جائے یا عظیم پریشانی سے دوچار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ گناہ جو خالق اور اب کے درمیان ہو، تو اس گناہ سے بچانے کے لیے بھی ایک کلمہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ان الفاظ کا دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنی نفس کو یقین ہو جائے کہ میں کس صدمے کے ساتھ اور کس چیز کے ساتھ مقابلے میں اور کس چیز کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی انداز میں جب موسیٰ کے لیے جب وہی ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اس بچے کو صندوق تیار کرنے کے بعد دریا کے حوالے کیا، اور دریا کے حوالے کرنے کے بعد ایک بہن اس صندوق کی نگرانی کے لیے دریا کے کنارے سے لیے۔ اس بہن کا نام ہے ام کلثوم، یعنی حضرت کلثوم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ہمشیرہ۔ وہ دریا کے کنارے چلتی ہوئے، اس دریا نیل کے کنارے چلتی ہوئے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ صندوق جاتے جاتے آخر فرعون کے محل کے قریب رکی ہے۔ جیسے فرعون کے محل کے قریب رکنا تھا تو دل تڑپ اٹھا اس بہن کا، اس انداز میں کہ وہ جو جانے والا صندوق ہے کہ جس بادشاہ کے سامنے اور جس بادشاہ کے کاموں میں نجومیوں نے بہت سی باتیں بڑھ دیا ہے کہ اگر بچہ دنیا میں آ گیا تو تمہارے تختہ الٹ جائے گا، بچہ دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اسی بادشاہ کے محل کے قریب جا کے جب وہ صندوق رکنے لگی تو آسیہ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس صندوق میں کیا ہے اور قریب لاؤ۔ جب لوگ گئے دریا تو صندوق کو اتارا، دیکھا تو ایک بچہ ہے۔ اس وقت علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جناب آسیہ نے فرعون کے سامنے توحید کا زبان پر جاری کرنا یہ ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ اس وقت کہا دیکھو میرا خالق وہ ہے جو سمندروں میں اگر کسی کو انسان کسی بچے کو زندہ رکھنا چاہے جس دریا کے اندر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ میرا خالق وہ ہے اس بچے کو کسی نے کچھ بھی صحیح کھلایا نہیں ہے، اس کے باوجود اس صندوق کے اندر زندہ اور حیات ہے۔ یہ ہے میرا خالق۔ تمہارا اندر کیا صلاحیت ہے؟ تم اپنے آپ کو ہمارا حکم اللہ کا صدا بلند کرتے ہو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تمہارا اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے تم تو زندوں کو مرواتے ہو۔ اس وقت یہ الفاظ کہنے کے بعد جناب آسیہ نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، میں اس بچے کے لیے زندگی دینا چاہتی ہوں۔ اس وقت کہا کہ شاید یہی بچہ میری زندگی کے لیے خطرہ ہو، شاید یہی بچہ میری زندگی کے لیے میرا سب کو الٹا کرنے کے لیے جو ہے سب سے بڑا دشمن ثابت ہو۔ حضرت آسیہ نے اس وقت کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتے، وہ بچے جس کی تم تلاش کر رہے ہو، تمہارا مجھ بھی تلاش کر رہے ہو، کوئی اور ہوگا۔ ہزاروں بچے قتل کیا فرعون نے، اور اس کے بعد
خدا جس ہستی کو بچانا چاہتا ہے اسی ظالم کے دربار میں، اسی ظالم کے گھر میں پال کے اس بچے کو حیات کیا، اور حضرت آسیہ نے اس کو پالا۔ آج کے زمانے میں اگر اسی قرآن مجید کے اس مفہوم کو جناب موسیٰ کے اسی قصے کو دیکھا جائے، اگر آج ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے کوئی اگر غیر مسلم کے پاس یا کسی اہل سنت برادران کے پاس اگر چلے جائے تو بہت ساری شکایتیں لے کر آتی ہیں، جناب وہ تو عقیدے میں ہے، جناب وہ تو فلان کام کرتا ہے، جناب اس کا تو دین سے ہی تعلیم ہونا ہمارے لیے ثابت ہے۔ اگر خاتون اگر فرعون جیسے کے پاس اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے تو وہ خاتون اہل سنت کے گھر میں جا کے بھی اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے، ولایت عالی کا ساتھ رہ سکتی ہے۔ فرعون جیسا ظالم آج کا انسان نہیں ہے، وہ ہزاروں بچوں کو قتل کیا اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے، جو بچہ دنیا میں آتا تھا اسے قتل کرتا تھا۔ آج کے خواتین کے اس منظر کو دیکھنے کا توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ گھر کا معاملہ ہو گیا، کھانا پینا نہیں ملا، اسے کچھ تکلیف ہو گئی، اڑ کے آ گئے، بھائی اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے۔ آسیہ جیسی خاتون فرعون جیسے ظالم کے پاس رہ کے اپنے عقیدے کی حفاظت بھی کیا اور ایک نبی کی پرورش کیا، تبھی تو اللہ کے محبوب نبی نے کہا کہ اس خاتون کا نام عظیم خواتین میں شمار ہے۔ قرآن نے کہا فردوہ الیہ، ہم اپنے آپ کے بچے کو تمہاری طرف پلٹائیں گے۔ دودھ پلانے کے لیے جب تلاش کیا گیا تو کسی کا دودھ نہیں پیا ہے۔ جب جناب کلثوم کو پتا تھا کہ اسی محل میں ہمارا بچہ ہے تو اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی خاتون ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو کہا اسے لے کر آ جاؤ۔ ماں کا دودھ پلا اور وہ جناب آسیہ کا ملا۔ آج کے زمانے میں اس چیز کو دیکھا جائے کہ جناب آسیہ نے اپنے عقیدے کو کس طرح محفوظ رکھ دیا۔ جناب آسیہ نے اپنے ایک نبی کی توحید اور ایک نبی مرسل کو اس انداز میں بچایا اور عظیم خواتین میں شمار ہو گئی۔ کبھی کسی سے شکایت نہیں کیا، کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ خاتون ہیں جو تمام خواتین میں اشرف قرار دیا ہے اور مقدس قرار دیا ہے۔ اس خاتون کا ذکر ہے نجف اشرف کا ایک عالم دین آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، جس کا واقعہ بھی عجیب ہے، ان کا گھر کا واقعہ ہے اور ایک نجف اشرف کے اندر بھی ہے۔ ایک طالب علم سے ان سے دعا کے لیے سماج کہا کہ اللہ دعا کیجیے، میرے آج افطاری کی باری ہے، میں مدرسے میں جانا چاہتا ہوں، مجھ سے چابی گم ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ چابی کی تلاش میں افطاری کے لیے دیر ہو جائے، طلاب پریشان ہو جائیں، اسی لیے آپ دعا کیجیے۔ تو اس وقت آہستہ مرتضیٰ کشمیری نے کہا کہ آپ سے چابی گم ہو گئی ہے، چلو میں آتا ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی چابی ہے؟ اس نے کہا چابی نہیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ جب ساتھ گئے ہیں، جانے کے بعد ہم نے تو یہی تاریخ کے اندر سنا، تاریخ کے اوراق پڑھ کے یہی سنا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ موسیٰ کا نام پتہ چل جائے تو اس شخص کے لیے طلاق کرنے کی صداقت اور طلاق کرنے کی سچائی اور طلاق کرنے کی قریب اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب مرتضیٰ کشمیری جب پہنچے اس مدرسے کے دروازے پہ تو ایک مرتبہ تالے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا یا زہرا کہہ کے جب اس نے اپنے تالے کو کھینچا تو تالا کھل گیا ہے۔ تو وہ طالب پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد جب مرتضیٰ کشمیری نے کہا کہ جب موسیٰ ایک نبی کے ماں کے نام سے اتنی عظمت حاصل ہو سکتی ہے تو کیا زہرا مرضیہ کائنات کی خواتین کی سردار ہے، اس کے نام سے یہ عظمت حاصل نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کا نام بھی پروردگار نے ہی رکھا ہے، ان کا نام بھی ایک ایسا مقدس نبی نے رکھا ہے جو خاتم الانبیاء ہے، ان کے نام کے اندر یہ تاثر ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری جن کا بیٹے کا ذکر ہے کہ وہ ایران میں جس جگہ میں رہتے تھے وہاں کوئی ہمسایہ ان کو دودھ بیچتے تھے، دودھ پلانے کے لیے دودھ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ قبلہ آج کے بعد جو ہے آپ کو دودھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہمارے بکری نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ دودھ دے گی، اور اس جو بچہ دودھ لے کر آ رہا تھا اسے کہا کہ تم جا کے اس بکری کے کان میں کہو کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے۔ تو اس نے گھر میں جا کے بتایا کہ وہ قبلہ نے کہا ہے
کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے بولا ہے، ہم نے تو سوچا ہے کہ 2 دن سے دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اس کی ماں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ایک سید پہ کہا ہے، ایک عالم دین نے کہا تو جا کے کہو اس بکری سے کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. گئے ہیں اور جا کے اس بکری کے کان میں بتا دیا کہ اولاد زہرا کو دودھ چاہیے. جا کے یہ سزا ان کو دیا ہے، دینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرامات تو ظاہر ہو جائیں گے. کہتے ہیں رات کے تقریباً تاریخی میں اس بکری نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا. تو یہ وہ زمانہ تھا جہاں اس وقت جو ہے نا بجلی اور گیس کی سہولت نہیں تھی. اس وقت جا کے موم بتی سے لائٹ کر کے دیکھا تو اس بکری کے تھن بہت موٹے ہو چکے ہیں. سوچا کہ شاید کسی سانپ نے ڈس لیا ہو یا کسی بچھو نے ڈس لیا ہو جس کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے. جب چیک کیا تو پروردگار نے اس بکری کے خون میں، اس بکری کے تھن میں دودھ دیا تھا. یہ وہ سزا تھی جو اولاد زہرا کے نام پہ مانگی گئی ہے. جب موسیٰ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو زہرا کے نام سے بھی تلوار عقیدہ اتنا مضبوط ہو، انسان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہو تو حضرت زہرا کے نام سے بھی تعارف ہو سکتا ہے. جب اولاد زہرا کے نام سے اگر حیوان سے بھی مانگو نا تو میں نے حیوان بھی دے دیتا ہے. حیوان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے. آج ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب اولاد نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری پریشانی میں مبتلا ہیں. اولاد زہرا سے مانگو، خدا بند عالم خود اولاد زہرا کے ابھی اس وقت کل کائنات کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مقدس میں ہم لوگ ہیں اور اسی کے شہر میں ہیں. ہم اس مولا سے کیوں نہ مانگے؟ جس انداز میں دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، جس انداز کے اندر ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسی انداز میں خالق دو جہاں نے ہمیں سوچنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے. آج انہی حالات کا اندازہ کریں کہ سید الشہداء کے زمانے میں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا اور جن حالات کی پیش نظر سید الشہداء کو قیام کرنا پڑا، وہ یہی حالات تھے کہ دنیا کے اندر ظلم و بربریت اور تشدد تھا. ان کو مٹانے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا. آج پاکستان کے اندر دیکھیں پنجاب میں جلوسوں پر پابندی اور جلوسوں کے راستے کو روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کراچی اور کوئٹہ کے اندر سروس کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جان کے ساتھ اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ ان کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا کائنات میں مصر میں ایک گورنر کو بھیجا تھا، وہ محمد بن ابی بکر ہے، جن کو جب بھیجا گیا تو معاویہ کے لوگوں نے اس کو قتل کرنے کے بعد، ابو بکر کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد گدھے کی چمڑی پہ اسے گھسیٹا گیا ہے. جب ایک خلیفے کے بیٹے کو خلیفے کے حکم سے گورنر بنایا گیا، امیر المومنین نے اسے گورنر بنایا، معاویہ نے اپنے بندوق کو بیچ کے وہاں اس انداز میں گھسیٹے گئے ہیں. آج یہی واقعات آپ کوئٹہ کے اندر اور پشاور کے اندر ملتے ہیں. لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تو قتل پر نہیں روکتے ہیں بلکہ ان کے جسموں کو پامال کرتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو معاویہ کے پیداوار ہیں. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو سن 61 ہجری سے لے کے آج 1434 ہجری ہے. کتنے سال گزر گئے؟ 1373 سال گزر گئے. سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا اس دور سے لے کے آج تک وہی کردار نظر آتے ہیں جس انداز میں اس زمانے میں ہوتے تھے اور جہالت کے زمانے میں ہوتے تھے. آج بھی اسی انداز میں جسموں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ وہی حیوانیت والا سلوک کر رہے ہیں. خود کوفے کے اندر دیکھیں سید الشہداء کے سفیر حضرت مسلم اسماعیل علیہ السلام کو شہید کر دیا انہوں نے دارالامارہ سے گرا کر، لیکن صرف گرانے پر اکتفا نہیں کیا، ان کے جسد مبارک کو بھی گھسیٹا گیا. کیوں گھسیٹا گیا؟ اس لیے کہ بغض تھا اہل بیت سے، ان سے نفرت تھی. اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال گزر گئے. 61 ہجری سے پیغمبر اکرم کی وفات سے لے کے 10 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کتنے سال گزر گئے؟ 51 سال کے باوجود بھی سید الشہداء نے جب پیغام بھیجا اسلام کا تو یہ اسلام کے دائرے سے نکل کے حیوانیت کے دائرے میں چلے گئے تھے. سید الشہداء پر ضروری تھا، سید الشہداء وقت کا امام تھا، اس لیے قیام کیا. اسی لیے کہا تھا کہ میں دین محمد کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں نہ تفقد کے لیے خروج کر رہا ہوں نہ فساد کے لیے خروج کر رہا ہوں. اسی لیے سید الشہداء کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ صدا بلند کی تھی. مکہ اور مدینے میں جب بھی کوئی بچہ مدینے میں گھومتا تھا تو اصحاب رسول کے ساتھ پیغمبر اکرم بڑھ رہے تھے آگے. اتنے میں
ایک بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا کرنے کے بعد زمین پر رکھا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس بچے کو اٹھایا اور پھر رکھا, کہا یہ بچہ میرا حسین سے محبت کرتا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد دیکھا کہ یہی بچہ تھا جو سید الشہداء آگے چلتے تھے اور پیچھے سے ان کے خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے, اپنے سر پہ پھنکتے تھے. بعد نے کہا یہ ذوالقرنین ہے, بعد نے کہا یہ حبیب ابن مظاہر ہے. اسی لیے رسول پاک محبت کرتے تھے. وہ بچے خوش قسمت تھے جو حسین سے محبت کرتے تھے, ان سے پیغمبر اکرم بھی پیار کرتے تھے. یہی وجہ تھی جب ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا کہ مجھے نکلنا ہے. مدینہ سے جب نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو سب سے ملاقاتیں ہوئی. قبر سیدہ پہ گئے, قبر بقیع پہ گئے, پیغمبر اکرم کے اس روضہ مبارک پہ گئے اور جانے کے بعد ام سلمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا میں جانا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا اے وقت کا امام سید الشہداء, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک جگہ ہے وہاں نہ جانا, کربلا کی طرف مت جانا. سید الشہداء نے فرمایا کیا وجہ ہے آپ کربلا مجھے جانے سے منع کرتی ہے؟ کہا اے حسین آپ کو نہیں معلوم آپ کے نانا رسول اللہ نے مجھے مٹی میں ایک تھوڑی سی مٹی دی ہے اور کہا ہے کہ جب سید الشہداء کربلا میں جانا معلوم ہو جائے تو دیکھ لینا, اس مٹی کو دیکھتے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مٹی خون بن جائے تمہیں معلوم نہ ہو. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی میں نے آج تک محفوظ رکھا ہے. صحابی اصحاب نبی بھی تھے ہونے کے باوجود بھی ام سلمہ کو یہ صدمہ سب سے بڑا لگا کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ وہ مٹی یہ ہے. ایک مرتبہ مٹی کو دیکھا سید الشہداء نے اعجاز امامت کے ذریعے سے, میں نے کسی عالم دین سے سنا, اعجاز امامت کے ذریعے سے سید الشہداء نے ایک مٹی دیا, کہا اپنا اس کو بھی محفوظ رکھ لینا. اس منظر کو بھی دکھایا کربلا یہ ہے اور اس کے بعد کہا اس کو بھی محفوظ رکھ لینا. سید الشہداء نے مٹی دے دی. ایک جتنے میں جب نکلے ہیں مکے میں گئے اور 8 ذوالحجہ کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنے کے بعد مکے سے نکلے ہیں سید الشہداء. حضرت عباس سے فرمایا ہے کہ عباس پانی کا انتظام زیادہ سے زیادہ کیا جائے. حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے پانی کا انتظام کر لیا ہے. جب جیسے ہی سفر کا شروع ہونا تھا ایسا مقام پر پہنچے جہاں لوگ مل رہے تھے کہ آگے سے کتنے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں. کہا یہ درخت ہی ہیں, یہ ہاتھوں پہ علم اٹھائے ہوئے ہیں, ہاتھوں پہ نیزے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کوئی لشکر لگ رہا ہے. قریب دیکھا تو حضرت ہر جو یزیدیوں کی جانب سے سپاہی سالار بن کر آیا تھا اس سے لشکر لے کر آئے ہیں. بہت پیاسے تھے. سید الشہداء نے کہا کہ ان کو پانی پلا دو. عباس کو قریب ہوا ہے, کہا اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ تم پانی زیادہ لے لو. اب سمجھ میں آ گیا ہے پانی ہم نے جو زیادہ لایا تھا. سب کو سیر کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. سید الشہداء نے نماز پڑھائی. ایک مرتبہ نماز کا پڑھانا تھا اور اپنے لشکر سے نکل کر سید الشہداء کے قدموں کے سامنے سید الشہداء کے پیچھے نماز پڑھا ہے. اور اس لیے جانتے تھے کہ سید الشہداء کے ہاں جو نماز پڑھی جاتی ہے, ان کے ہاں جو نماز مقبول ہوتی ہے, ہماری نماز کو بھی معراج ملتی ہے. 2 محرم کو کربلا کی سرزمین میں سید الشہداء نے جب سید الشہداء کا پہنچنا تھا, ایک مرتبہ گھوڑا آگے جب نہیں بڑھے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہونا اسم آخر, کسی نے غازیہ کہا, کسی نے ناصریہ کہا. جب کہا کہ کسی کا کوئی اور نام بھی ہے تو ایک مرتبہ کسی ضعیف لوگ شخص نے کہا کربلا, اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. تو سید الشہداء نے حضرت عباس سے کہا کہ اب یہاں ہمیں رکنا ہے, جس منزل پہ ہم نے پہنچنا ہے میرے نانا نے خبر دیا ہے اسی جگہ پہ رکنا ہے. وہاں تمام قیام کیا. قیام کرنے کے بعد سید الشہداء کے پاس ایک عجیب قسم کا خبر آیا. وہ خبر کیا کہ حضرت زینب نے کہا کہ اس مٹی سے عجیب قسم کی وہ آ رہی, میرے دل کو بے قرار ہو رہا, میرا دل بے قرار ہو رہا ہے. اے میرے بھیا اگر ہو سکے تو اس زمین سے ہمیں جانا چاہیے. تو اس وقت سید الشہداء نے یہی فرمایا کہ مجھے اس زمین سے کہیں نہیں جانا ہے, مجھے اس زمین پہ قیامت تک رہنا ہے. یہی فرمایا ہوگا کہ مجھے اس زمین پہ قیامت تک رہنا ہے. قیامت کے دن میں اسی زمین سے اٹھوں گا. سید الشہداء نے قیام کیا. میں یہی کہوں گا اے میرے مولا تو کتنا خوش قسمت تھا کہ اپنے انصار اور اصحاب کے ساتھ وہاں آئے. میں نے اس منظر کو بھی اپنی
اپنی آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا ہے جناب مسلم سید الشہداء کی جانب سے سفیر بن کر آئے تھے. جب سید الشہداء کا سفیر شہید ہو گیا تو ایک عجیب منظر تھا. کہا کہ میں وصیت کیا تھا کہ میرے دونوں بیٹوں کو سید الشہداء تک پہنچایا جائے. جناب کی یہی وصیت تھی حضرت مسلم کی. اور بیٹوں کو جب گرفتار کر کے جب لے کے گیا زندان نے کئی گھنٹے وہاں رکھے گئے اور کئی دن وہاں رکھے گئے. ایک مرتبہ جب بچوں نے خود اس حارث سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں. کہا کہ تم کس نبی کا کلمہ؟ کہا میں نبی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اس وقت جیسے یہ کہنا تھا تو کہا آپ امیر المومنین کو جانتے؟ کہا وسیع رسول اللہ ہے. کہا ان کے بھائی عقیل کو جانتے؟ کہا ہم جانتے ہیں. کیوں نہیں جانتے؟ کہا عقیل کا بیٹا یہاں آئے تھے مسلم, اس مسلم کا بیٹے ہیں. جیسے ہی بچوں کا استغاثہ سننا تھا زندان نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, تمہیں رہائی دیتا ہوں, میں کلمہ وہ بھی ہوں, امیر المومنین کو میں امام بھی مانتا ہوں, تمہیں رہائی دیتا ہوں. اس نے رہائی تو دیا لیکن ایک ایسا حالت سے ان بچوں کو شہید کرنے کے بعد جب سر اقدس کو وہاں جب ہمارے میں پہنچایا تو ہمارے ساتھ یہی کہا کہ تمہیں انعام نہیں ملے گا, اس لیے کہ بچوں کو زندہ ہی ملاتے تو کتنا اچھا ہوتا. آج ظلم دشمن نے بھی اعتراض کیا کہ بچوں کا زندہ حاضر ہونا ہمارے لیے باعث افتخار تھا, لیکن ان بچوں کو شہید کر دینا نہر فرات کے کنارے پہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.